وعلى آله وأزواجه وأهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. سامعین محترم، مکتب دعوہ توحیدات الجالیات کعکیہ مکہ مکرمہ کی دعوت پر شریکہ مجمع عنان کے تعاون سے آج کے اس بابرکت مسجد میں ہمارے مہمان خصوصی ہیں جناب فضیلت الشیخ ابو محمد وسیم صاحب. اللہ رب العزت ان کی حاضری کو اور آپ سب کی حاضری کو قبول اور منظور فرمائے. اس نیک عمل کے واسطے وسیلے سب کے گناہوں کو اللہ معاف فرمائے. تو ابھی میں بغیر کسی مقدمہ تمہید کے دعوت سخن دوں گا جناب فضیلت الشیخ ابو محمد وسیم صاحب کو کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. بھائیوں بزرگوں سے گزارش ہے کہ ذرا قریب ہو جائیں. یہ علمی اور خالص دینی مجلس ہے. مجلس کے آداب کو ملحوظ رکھیں. انشاءاللہ اللہ سب کی حاضری قبول فرما کر گناہوں کو بخشنے کا اور دلوں پر سکینت کے نزول کا. اور یہ وہ مجلس ہے جس میں اللہ کے نورانی مخلوق فرشتے بھی گل مل کر بیٹھتے ہیں. تو اللہ سب کو اس مجلس سے محفل سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے. سب کی حاضری قبول فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. محترم بھائیو، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام کی برکت سے یہاں اکٹھا کیا ہے. دنیا کے مختلف کونوں سے سمٹ کر آنے والے لوگ اور خاص طور پہ جو لوگ بیت اللہ کی تعمیر میں حصہ لے رہے ہیں، اللہ رب العزت ان کی مساعی کو قبول فرمائے. میرے بھائیوں، یہ بیت اللہ، یہ مکہ المکرمہ، یہ حرم، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں سے اسلام کا آغاز ہوا اور دنیا میں سب سے پہلا جو اللہ کا گھر تعمیر ہوا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، کہ سب سے پہلا جو گھر اللہ کا تعمیر ہوا وہ مکہ میں، وہ بیت اللہ کہ جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اور اپنے بیوی کو یہاں چھوڑا، اسماعیل علیہ السلام کی امی کو، ہماری امی جان کو، اور ان کے پاؤں سے اللہ رب العزت نے زمزم کا چشمہ نکالا اللہ کے حکم سے. یہ سارا کام یہ کس کے حکم سے ہوا؟ اللہ کے حکم سے. آپ اس بابرکت شہر میں اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل و کرم سے اکٹھے ہوئے. کس لیے؟ اسلام کے لیے. میرے بھائیوں، یہ وہ کلمہ ہے، یہ وہ اسلام ہے
کہ جو سارے نبیوں میں یہ ایک مشترک چیز ہے. جتنے انبیاء آئے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے سب کی دعوت ایک ہے. اس کی بنیاد ایک اللہ کی عبادت ہے، اور اس عبادت کے طریقے مختلف ہوئے. نوح علیہ السلام کے دور میں نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی. صبح و شام اسی کلمے کی دعوت کہ ایک اللہ کی عبادت کرو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. کہ اللہ میں نے صبح و شام اپنی قوم کو اس بات کی دعوت دی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اور ان کی دعوت کا جو وقت تھا وہ اللہ فرماتے ہیں وَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما، کہ نوح علیہ السلام 950 سال اپنی قوم کو اس بات کی دعوت دیتے ہیں. اور نوح علیہ السلام کی قوم قیامت کا دن ہوگا وہ انکار کر دے گی کہ اللہ ہماری طرف کوئی نبی نہیں آیا. تو یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گواہی دے گی کہ اللہ یہ اس قوم کی طرف تو نے نبی بھیجے، پاک نبی بھیجے، نوح علیہ السلام بھیجے. تو اللہ پوچھیں گے کہ تمہیں کیسے پتا؟ تو وہ امت کہے گی کہ اللہ اس بات کی گواہی قرآن میں موجود ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی قرآن پاک وہ اس کی گواہی دیتا ہے کہ نوح علیہ السلام ایک قوم کی طرف آئے. اس قوم کو اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام عطا کیے، اور وہ اس میں 950 سال کس بات کی دعوت دیتے رہے؟ ایک اللہ کی عبادت. اور اسی طرح جتنے انبیاء ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، اور پھر لوط علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، جتنے انبیاء ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اسی امت کے امتی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائیں گے، ان قریب وہ اتریں گے. اللہ جیسے جب ان کا وقت آئے گا اور جب دنیا میں تشریف لائیں گے وہ اسی قرآن کی دعوت دیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی دعوت دیں گے. ان کا کوئی اپنا دین نہیں ہوگا. تو میرے بھائیوں، یہ جو شریعت ہے اس کا ماخذ کیا ہے؟ اس بات کو سمجھنا ہے میرے بھائیوں. آج ہم نے سبق پڑھنے ہیں انشاءاللہ، جو یہ انشاءاللہ سلسلے جاری رہیں گے. اور آج سے ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے ارادہ کرنا ہے کہ ہم نے دین وہ لینا ہے میرے بھائیوں جو اللہ کے ہاں دین ہے. جو اپنی مرضی سے جو دین گھڑتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو اسلام کے علاوہ اپنی مرضی سے جو دین گھڑے گا، وہ شریعت بنائے گا، جو اس کو ثواب گردانے گا، وہ دین نہیں بنتا. دین کا اختیار، حلت اور حرمت کا اختیار انبیاء کے پاس بھی نہیں ہوتا. اس کا اختیار کسی چیز کو حلال کرنا، کسی چیز کو حرام کرنا، یہ میرے بھائیوں یہ صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے اختیار میں. عبادت اللہ رب العزت کی، اور طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. عبادت کیسے کرنی ہے وہ پیغمبر بتاتے ہیں، اللہ کو سجدہ کیسے کرنا ہے وہ پیغمبر بتاتے ہیں. اور جن امتوں نے انبیاء کو ٹھکرا دیا ان کا انجام اللہ نے قرآن میں بیان کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیبتنی ہود، سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا. اس میں پہلی امتوں کے واقعات کہ جن امتوں نے نبیوں کی بات کو ٹھکرایا اللہ نے ان کو ختم کر دیا. تو میرے بھائیوں، یہ پاک شہر میں ہم اکٹھے ہیں، ہم نے اس کے متعلق تھوڑی سی گفتگو کرنی. یہ اس کی حرمت کیا ہے؟ یہ جو مکہ اور مدینہ یہ ان کو اللہ رب العزت میں حرمت والے شہر قرار دیا. ان کی حرمت کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. اب جتنے اس کے علاوہ شہر ہیں سوائے بیت المقدس کے، بیت المقدس، مکہ المکرمہ، بیت الحرام، مسجد نبوی، ان 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور شہر کو اپنی طرف سے پاک کہنا، ویسے تو سارے پاک ہیں، جہاں اللہ کے بندے رہتے ہیں وہ پاک ہیں، اور زمین ہے ہی اللہ کی. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ،
یہ اللہ کی وراثت ہے۔ اور جہاں نیک لوگ بستے ہیں وہ پاک ہو جاتا ہے، جہاں انسان گناہ کرتے ہیں اس بستی کے اوپر اللہ کے عذاب آتے، آفتیں آتی، اور اس بستی کو چھوڑ دینا، اللہ کیا کہتے ہیں، جہاں تمہارے لیے دین پہ عمل کرنا مشقت ہو، تکلیف ہو، تو اس بستی کو چھوڑ دو، وہاں سے چھوڑ دو، ہجرت کر جاؤ۔ اور اس سنت کو کنہوں نے ادا کیا؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام ابھی چھوٹے سے ہیں تو اپنے رب کے تلاش میں نکلتے ہیں، کبھی ستارے کو کہتے ہیں یہ میرا رب ہے، کبھی چاند کو کہتے ہیں میرا رب ہے، کبھی سورج کو کہتے ہیں یہ بہت بڑا ہے، یہ میرا رب ہے۔ جب غروب ہوتا ہے تو قوم کو کہتے ہیں میں تم سے بری ہوں، میں بیزار ہوں، مجھے وہ رب چاہیے جو زندہ ہو، قائم ہو۔ یہ تو غروب ہونے والی چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے فطرت میرے بھائیوں، جس کی فطرت سلامتی پہ ہو وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا۔ اللہ سے سلامتی مانگا کریں، عقیدے میں، عمل میں، قول میں، فعل میں۔ اللہ جس کو اس بات میں سلامتی دے دے تو اس کے لیے بھلائی۔ تو کہا کہ میں سب کو چھوڑ رہا ہوں، انی مہاجر الی ربی، کہ میں اپنے رب کی طرف چھوڑ کے سب کو جا رہا ہوں، اپنی رب کی طرف جا رہا ہوں۔ مجھے میں اس قوم سے بیزار ہوں جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، میرا باپ بت گھڑتا ہے، بت تراش ہے، میں اس قوم سے بیزار ہوں۔ اور باپ کیا کہتا ہے؟ بیٹا میری بات مان۔ اللہ اکبر۔ تو بیٹا باپ کو کیسے سمجھاتا ہے؟ سوٹیاں نہیں مارتا، تلخیاں نہیں کرتا۔ جب آپ نے بھی کوئی بات سمجھانی ہو تو سختی سے نہیں، اپنے بھائی جان یہ بات ایسے نہیں، یہ بات ایسے ہے، یہ بات سنت ہے، یہ بات اس میں اللہ کا حکم ایسے ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھانا ہو طریقے سے تو کہا کہ ابا جی یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی، کہ ابا جی میرے پاس ایسا علم آیا ہے کہ جو آپ کے پاس نہیں ہے، میری بات مان لیں۔ اور میرے پاس جو علم ہے وہ آپ کے پاس نہیں، میری بات مان لے۔ اور باپ کیا جواب دیتا ہے کہ تو نے میری بات مانی یا نہیں مانی؟ کہ میں تجھے پتھر ماروں گا، سنسار کر دوں گا، تمہیں ماروں گا تم نے اگر باپ دادا کے دین کو چھوڑا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں یہ کون ہے؟ نبیوں کے باپ، جن کو اللہ نے دوست بنایا۔ اور ہم چھوٹی سی بات کہتے ہیں، او مولوی صاحب، اگر اتنی سی بات کہہ دے کوئی لوگ مولوی صاحب کہیں گے تو ہم داڑھی کو مڑا دیتے۔ اتنی سی بات لوگ کیا کہیں گے؟ اس نے داڑھی ابھی منڈا کھنڈا ہے، ابھی اسی نے داڑھی رکھ لی۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں اپنے باپ کو چھوڑا، رشتہ داروں کو چھوڑا، سب کو چھوڑ کے، تو جب چھوڑا بڑھاپا ہے، اولاد نہیں ہے، اللہ نے بیٹا دیا، پھر اللہ نے کہا بیٹے کو قربان کرو۔ اللہ اکبر۔ بیٹے کی قربانی دینے کے لیے بھی تیار۔ بیٹے کے لیے حکم ہوا کہ اس کو لے جاؤ، چھوڑ دو اس کو، اور اس کی اماں کو مکہ میں چھوڑ دو۔ اب چھوڑنے کے لیے آ رہے ہیں، تیاری ہے، اور یہاں چھوڑا، اور چھوڑنے کے بعد جب جانے لگے تو امی جان پوچھتی ہیں کہ تھوڑا سا سامان ہے، تھوڑا سی کھانا ہے، اور پھر میرے پاس دودھ بھی نہیں ہے۔ ظاہر ہے چھوٹا سا بچہ ہے، ماں کتنی دیر دودھ پلائے گی؟ کچھ کھائے گی تو دودھ پلائے گی۔ تو جب کھانا ختم ہو، کھانا دیکھ کے تو امی جان پوچھتی ہیں بابا جی ہمیں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہیں؟ اللہ میرے بھائیوں یہ یقین ہے، اللہ پہ یقین رکھا۔ ہمیں ملازمتوں پہ اور پھر اپنے کاروباروں پہ اور اپنی فیکٹریوں پہ یقین نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق آسمانوں پہ ہے، تمہارا رزق آسمانوں پہ ہے، اور اس چیز کا وہ چیز جس کا تمہیں وعدہ کیا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ جنت۔ رزق ہمارا کہاں سے آتا ہے میرے بھائیوں؟ اللہ کی طرف سے۔ اگر انسانوں کے بس میں ہوتا تو ڈگریوں والے بھوکے نہ مرتے۔ کتنے بیچارے بڑی بڑی ڈگریاں ہوتی ہیں لیکن بیچاروں کو اللہ یاد ہی نہیں۔
کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، طہارت کیسے کرنی ہے، ان ڈگریوں کا کیا فائدہ میرے بھائی؟ اللہ اکبر۔ تو وہ امی جان کیا کہتی ہیں کہ یہ تھوڑا سا کھانا تو آپ ہمیں کہاں کس کے سپرد کر کے جا رہے؟ اللہ امرک، کہ کیا اللہ نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نبیوں کے باپ، ہمارے ابو جان، وہ فرماتے ہیں کہ ہاں اللہ نے مجھے حکم دیا۔ اللہ اکبر۔ تو وہ امی جان کیا فرماتی؟ اذن لا یضیعن اللہ ابدا، اگر اللہ نے کہا ہے تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے۔ اب دیکھو میرے بھائیوں، اللہ ماں کو کتنا پیار آتا ہے۔ ماں اب کھانا ختم ہو گیا، دودھ بھی خشک ہو گیا، اب ادھر سے ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور بچوں کو چھوڑ کے پیچھے پردے کے پیچھے ہو کے اب وہاں دعا کرتے ہیں۔ وہاں ایک جگہ بھی بتاتے ہیں کہ ایک جگہ، لیکن یہ جگہ خاص نہیں ہے، لیکن ہمیں تو قرآن پہ یقین ہے، قرآن میں ان کی دعائیں ہیں، اور وہاں اللہ سے کیا کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اللہ جی اب چھپ گئے۔ وہاں کون ہے میرے بھائیوں؟ ایک پہاڑوں میں، خشک پہاڑوں میں کون ہے؟ امی جان ہے، ہماری ماں ہے، ہماری ان سے نسبت ہے، اور ایک چھوٹا سا بیٹا، ان کا نام کیا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام۔ اب وہ چھپ گئے۔ باپ اب ترس آتا ہے، پیار آتا ہے، اللہ جی یہ کیا بنے گا؟ خشک پہاڑ ہیں، ادھر کوئی سبزہ نہیں، اور ادھر امی جان کا کتنا توکل کہ اللہ ضائع نہیں کر، اللہ نے کہا تو پھر اللہ ضائع نہیں کر۔ میرے بھائیو ایسا ہمارا بھی یقین اللہ پہ اتنا ہو، ہمیں ذرا سی پریشانی ہے تو ہم سب کو چھوڑ کے بیٹھ نہ۔ میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس 2 وقت کا کھانا ہو، ایمان کے بعد عافیت ہو اور صحت و سلامتی ہو، وہ یہ سمجھے جیسے اس کے گھر میں ساری دنیا سمٹ کے آ گئی۔ اب ابراہیم علیہ السلام دعا کر کے چلے گئے، دودھ ختم ہو گیا، بیٹا تڑفتا ہے، ماں تڑفتی ہے، بیٹے کو بھوک لگتی ہے، اور جب بیٹے کو بھوک لگتی ہے، آپ نے کبھی سوچا میری ماں نے مجھے کیسے پالا؟ سرد راتیں ہوں، ماں کیا کرتی ہے کہ بیٹا پیشاب کرتا ہے، ماں اس پیشاب والی جگہ پہ لیٹ جاتی ہے کہ میرے بیٹے کو کہیں سردی نہ لگ جائے، بخار نہ ہو جائے۔ میرے بھائیوں ماں باپ کا حق ادا کیا، ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اپنے ماں باپ کی قدر کیا کریں۔ جو ماں باپ کو رلاتا ہے، جو ماں باپ کو دکھ دیتا ہے، اور سب سے بڑا دکھ یہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ ہم ماں باپ کے حق اللہ کی نافرمانی میں ادا کر لیں گے۔ جو بندہ بے نماز ہے، جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، وہ سب سے بڑا اللہ کا بھی نافرمان ہے، ماں باپ کا بھی گستاخ ہے۔ اب ادھر امی جان یہ صفا اور مروہ، یہ 2 پہاڑیاں، صفا پہ چڑھ کے دیکھتے ہیں کہیں کوئی قافلہ آ رہا، مروہ پہ چڑھ کے دیکھتے ہیں کہیں کوئی قافلہ آ رہا۔ یہ درمیان میں صفا اور مروہ کے درمیان جو سبز رنگ کے جو 2 نشان ہیں، ان پہ یہ جو وادی ہے، تو یہاں سے جو دوڑی تھی ہماری امی جان، تو وہ سنت کو زندہ رکھتے ہوئے ہم آج بھی یہ ساج کے دوران دوڑ لگاتے ہیں نا، اور اس سنت کو یاد کرتے ہیں۔ یہ صفا اور مروہ، اور پھر یہ جب یہ 7 چکر پورے ہوئے تو پھر پیچھے آ کے دیکھا تو اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے اللہ رب العزت نے کون سا چشمہ نکالا؟ زمزم۔ اللہ اکبر۔ زمزم کا معنی ہوتا ہے رک جا۔ فوراً امی جان نے وہ اس کے ارد گرد باڑ لگانا شروع کر کہ کہیں یہ ختم نہ ہو جائے، میں اس کو جلدی سے بند کر لوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ ام اسماعیل، اللہ ام اسماعیل پہ رحم کرے، اگر وہ اس کو اسی طرح چھوڑ دیتی تو یہ آج مکے کے اندر نہریں بہتی۔ آپ دیکھو میرے بھائیوں،
پہلے ہم نے دیکھا تھا یہ چھوٹا سا چشمہ، یہ اس سے لوگ وہ برتنوں سے پانی نکالتے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل کرتا ہے میں پانی نکالوں، لیکن لوگ اس پہ دھکم پیل اور پھر جھگڑا کریں گے، اس لیے آپ نے اس کو کھلا چھوڑ دیا۔ زمزم پلانا کتنا ثواب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماء زمزم لما شرب لہ، کہ زمزم کا پانی آپ جس نیت سے پئیں گے اللہ آپ کو وہ عطا کرے۔ اب دیکھو اللہ پہ بھروسہ کیا، پھر اللہ نے زمزم دیا، اور پھر زمزم سبحان اللہ، زمزم دیکھ کے ایک پرندے آنے شروع ہو گئے، پرندے کو دیکھ کے قافلے، یہاں سب سے پہلا قافلہ بنو جرم، وہ لوگ قافلے یہاں ٹھہرنے شروع ہو گئے، پھر یہاں آبادی ہو گئی، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو گئی، اور پھر یہ اولاد ہو گئی، پھر وہاں یہ بیت اللہ کی تعمیر کا سلسلہ کنہوں نے شروع کیا؟ ماں بیٹا، باپ بیٹا دونوں مل کے اللہ کے گھر کی تعمیر کرتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اس سورہ شعراء کے اندر اللہ رب العزت ان کا تذکرہ فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کیا مانگا؟ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، کہ اللہ میرے لیے پچھلے لوگوں میں سچی زبان عطا فرما۔ آپ بھی دعا کیا کریں، نبیوں کی جو دعائیں ہیں قرآن میں وہ یاد کیا کریں، اور اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر جتنے انبیاء کے قصے ہیں جو اللہ کو پسند آئے، جتنی دعائیں ہیں جو اللہ کو پسند آئی، اللہ نے ہماری شریعت کا حصہ بنا۔ ان دعاؤں کو یاد کرنا، ان کو پڑھنا، یہ اللہ رب العزت سے بہت تعلق کی نشانی ہے۔ ان کو یاد رکھنا ہے تو اللہ سے کیا مانگتے ہیں؟ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، کہ اللہ پچھلے لوگوں میں میری سچی زبان عطا فرمانا۔ وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور اے اللہ مجھے جنت کے وارثوں میں سے فرمانا۔ اللہ اکبر، ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کیا مانگتے ہیں؟ جنت کے وارثوں میں سے فرمانا۔ اور ہم نے بھی اللہ سے کیا لینی ہے میرے بھائیوں؟ جنت۔ نماز ہم کس لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ سے جنت لینے کے لیے۔ روزہ رکھتے ہیں کس لیے؟ جنت لینے کے لیے، دوزخ سے بچنے کے لیے۔ جب کلمہ پڑھ لیا پھر ہماری زندگی کا تعلق کس سے ہو گیا؟ آخرت سے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے بعد انسان کا تعلق، مومن کا تعلق دنیا میں ایسے ہے جیسے مسافر۔ اگر کوئی آدمی یہاں رہتے ہوئے کہے کہ یہ میرا ایک مستقل ٹھکانہ ہے، وہ لوگ یہ کہیں یہ تمہاری سوچ خام خیالی ہے۔ تو یہ دنیا دار القرار نہیں ہے، دار المقر نہیں، یہ دار السفر ہے، سفر ہے، اور سفر کے بعد ہمیشہ کی زندگی وہ آخرت کی زندگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے کیا مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے جنت کا وارث بنانا، اور مجھے میرے باپ کو معاف کر دے، وہ گمراہوں میں سے ہے۔ لیکن اللہ رب العزت جب تک اس نے معافی نہیں مانگی، ہدایت نہیں نصیب ہوئی، ایمان نہیں لایا، ابراہیم علیہ السلام کے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ اور پھر یہ اللہ کا اصول ہے میرے بھائیوں کہ جو اللہ سے ہدایت نہیں مانگتا، چاہے نبی کا بیٹا ہو یا نبی کا باپ ہو، جو مانگتا نہیں اللہ اسے ہدایت نہیں دے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے۔ ہدایت کسے ملتی ہے؟ جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ اسے ہدایت دیتے ہیں، یہ اللہ کا اصول ہے۔ رزق اللہ سب کو دیتے ہیں، کافروں کو بھی دیتے ہیں، دہریوں کو بھی دیتے ہیں، نافرمانوں کو بھی دیتے ہیں، اور اللہ کو جو گالیاں دیتے ہیں اللہ ان کو بھی کھلا کے سلاتا ہے۔ لیکن ہدایت کسے ملتی ہے؟ نیکی کی توفیق کسے ملتی ہے؟ جو اللہ سے مانگتا ہے۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اور اللہ سے کیا کہتے ہیں؟ اللہ مجھے رسوا نہ کرنا جس دن سارے لوگ اٹھائے جائیں گے۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ۔ مکہ سے ابراہیم علیہ السلام کا تعلق اور ان کی دعائیں، اور اللہ سے کیا مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ جس دن کوئی مال اور کوئی اولاد کام نہیں آئے گی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر وہی کامیاب ہے جو سلامتی والا دل لے کے۔ میرے بھائیوں، یہ
سارے موضوع میں سے یہ آخری جو بات ہے اس پہ ہم نے تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے، اور اس کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے ہم اپنی گفتگو ختم کریں گے کہ جس دن کوئی کام نہیں آئے گا، نہ مال اور نہ اولاد۔ میرے بھائیو، آج دنیا کے اندر انسان جو گناہ کرتا ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، کہ انسان کی سرکشی اور بغاوت کا سبب کیا ہے؟ کہ وہ اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھتا ہے۔ اور بے پرواہ کیسے ہوتا ہے؟ مال کے ساتھ اور اولاد کے ساتھ۔ ان دو چیزوں کی وجہ سے انسان دنیا کے اندر سرکشی کرتا ہے، اور جن کا کوئی سہارا نہ ہو ان کے اندر پھر بھی تھوڑی سی وہ ڈرتے ہیں، اور جن کے پاس یہ اولاد اور پھر اس کے ساتھ دولت ہو اور پھر اس کے ساتھ بغاوت ہو، سرکشی ہو، پھر دنیا میں فساد ہوتا ہے۔ ساری دنیا کی تاریخ ڈھونڈ کے دیکھ لیں، جنہوں نے اللہ کے ساتھ بغاوتیں کی وہ یہی تھے۔ حامان، شداد، قارون جس کے خزانے کی چابیوں کو ایک جماعت اٹھاتی تھی، اور وہ جب باہر نکلا لوگوں نے نصیحت کی کہ اے قارون اللہ سے ڈر جا، اللہ کی نافرمانی مت کر، کہ یہ اللہ کے حق کو مت بھول۔ وہ کہنے لگا کہ تم انما اوتیتہ علی علم، وہ یہ تو مال و دولت مجھے میرے علم سے، میرے ہنر سے ملا، یہ ڈگریوں والے، یہ انجینئر، یہ فلاسفر، یہ عقل مند۔ میرے بھائیوں، کبھی اپنے ماتحت لوگوں پہ زیادتی نہیں کرنی، کبھی یہ نہیں سوچنا کہ ہمارے پاس ڈگری ہیں تو اپنے ماتحت لوگوں پہ ظلم کریں اور ان کو نیچا سمجھیں، یہ فرعونیت آ جاتی۔ وہ کہنے لگا مجھے میرے ہنر کی وجہ سے ملا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کے تکبر اور غرور کی وجہ سے فخسفنا بہ وبدار الارض فما کان لہ من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو زمین میں دھنسا دیا۔ فما کان لہ من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ، کوئی گروہ نہیں کہ جو اس کو بچا سکے۔ یہ تکبر اللہ کو بڑا ناپسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں الکبریاء ردائی، بڑا ہونا یہ میری چادر ہے، اور جس نے میری چادر چھیننے کی کوشش کی پھر میں اس سے خود نپٹوں گا۔ میرے بھائیوں، اللہ ابراہیم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ اللہ مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گا۔ مال کی کثرت پہ، اولاد کی کثرت پہ کبھی فخر نہیں کرنا، اور کامیابی کس کے لیے؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، ہاں وہ شخص کامیاب ہے جو سلامتی والا دل لے کے آئے۔ میرے بھائیوں، اس دل کے متعلق ہم نے آج گفتگو کرنی ہے کہ سلامتی والا دل کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی کا نام ہے تو کیا کہنا ہے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے بھائیوں، یہ ہم پہ ان کے حق ہیں، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی ہے تو کیا کہنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اپنے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے 10 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، تو وہ اپنے صحابی کو، پیارے صحابی کو اللہ اکبر نصیحت فرماتے، یا بنیا، اے میرے بیٹے، اذا اصبحت، جب تو صبح کرے، ولیس فی قلبک غش لأحد، اور تیرے دل میں کسی کے لیے کوئی غش نہ ہو، خیانت نہ ہو، بغض نہ ہو، حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، یہ کام کر، ففعل فإن ذلک من سنتی، یہ کام کر تو یہ میری سنت ہے۔ وَإِذَا أَمْسَيْتَ، اور جب تو صبح شام کرے اور تیرے دل میں کسی کے لیے حسد، بغض، کینہ، عداوت نہ ہو، ففعل، تو یہ کام کر، فإن ذلک من سنتی، یہ میری سنت ہے۔ میرے بھائیوں، جب آدمی کلمہ پڑھتا ہے تو اس کو ہم مسلمان بولتے ہیں، اور کلمے کے بعد سب سے پہلا کام نماز کا ہے، اور اس کے بعد جب وہ عمل شروع کرتا ہے، نماز پڑھنی شروع کر دیتا ہے، ابھی تو نیا اسلام میں داخل ہوا تو نماز پڑھتا ہے، تو اس عمل کے ساتھ ہی اس کے ساتھ ایک سٹیپ اوپر وہ چڑھ جاتا ہے،
اس کو ایمان کہتے ہیں۔ نیک عمل کے ساتھ اس کا ایک سٹیپ اوپر ہو جاتا ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ ایمان۔ اب یہ ایمان جو ہے، یہ ایمان اس کا تعلق دل سے ہے میرے بھائی۔ آدمی کے دل کے اندر جتنا اخلاص ہوگا اس کے عمل کے اندر اتنی ہی برکت ہوگی، اتنا اس کے اندر عمل کی اللہ کے ہاں اس کے اندر اتنی ہی قبولیت ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ایک صحابی ایک مٹھی بھر جو خرچ کرے اور تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو تو تم ان کی نیکی کو نہیں پہنچ سکتے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ ان کے اخلاص، ان کی للہیت۔ اس وجہ سے اللہ نے ان کے عمل کو اتنا بلند کر دیا کہ ان کا ایک مٹھی بھر جو اور دوسرے کا احد پہاڑ کے برابر سونا۔ تو یہ دل کو صاف رکھنا، سلامتی والا رکھنا، لوگوں کے لیے ہر وقت خیر سوچنا، اللہ اکبر، جھگڑوں سے پاک اور عداوتوں سے پاک، بغض اور حسد سے پاک۔ جب آدمی اس دل کو اللہ کے پاس لے کے جاتا ہے پھر اللہ اس دل کی قدر کرتے ہیں۔ اس دل کے ساتھ جو اللہ کے پاس جائے گا اس کے لیے کامیابی ہی کامیابی۔ تو یہ سلامتی والا دل میرے بھائیوں، یہ کس کا ہے؟ مومن کا دل۔ اور پھر یہ عمل کرتے کرتے اس کا مقام ایک اوپر چلا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ احسان۔ احسان کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا احسان کیا ہے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ انت عبد اللہ کانک تراہ۔ جبرائیل، حدیث جبرائیل علیہ السلام میں جب انہوں نے اسلام اور ایمان کے بارے میں بتایا اور پھر احسان کے بارے میں بتایا، احسان کیا ہے؟ انت عبد اللہ کانک تراہ، کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے جس طرح کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ ذہن میں نہ آئے فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ ذہن میں نہ آئے تو دیکھ کہ اللہ تجھے دیکھ رہے۔ تو میرے بھائیوں، اس دل کے متعلق ایک یہاں رہتے ہوئے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے میرے بھائیوں۔ مجھے ایک بھائی نے خاص طور پہ اشارہ کیا ہے، یہاں ہمارے بھائی بہت زیادہ اس سگریٹ میں، تمباکو میں، اور پھر یہ نمازوں کی سستی میں، وضو کی خرابیوں میں، انشاءاللہ یہ سلسلہ اب جاری رہے گا۔ سب بھائی جب بھی کوئی یہاں کوئی استاد آ جائے، میرے بھائیوں اس کے آداب میں سے ہے گفتگو کو توجہ سے سننا، سب کچھ چھوڑ کے، کیونکہ یہ ہماری جو گفتگو ہے یہ قرآن اور حدیث کی باتیں، اس کا تعلق آخرت سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ کافر جو مرضی کرتا ہے، لیکن ہم جو صبر کرتے ہیں آخرت کے لیے، نماز آخرت کے لیے، روزہ آخرت کے لیے، جی، اور پھر حج آخرت کے لیے، عمرہ آخرت کے لیے، سب کچھ آخرت کے لیے ہمارا۔ یا اللہ دنیا میں تو ہم ایک مختصر سی زندگی ہے، ہم تیری اطاعت میں زندگی گزار کے جائیں گے تو پھر قبر میں بھی آسان ہے۔ قبر میں بھی آدمی فٹ جواب دے گا، میرا رب اللہ، میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دین اسلام، تو اس کے لیے قبر بھی جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا، اور پھر حشر بھی آسان، اور پھر اس کے لیے جنت میں ہمیشہ کی نعمتیں، نہ ختم ہونے والی نعمتیں، جہاں موت کو مینڈے کی شکل میں لا کے ذبح کر دیا جائے، اور جس کی ایک کوڑے کی جگہ خیر من الدنیا وما فیہا، جس کی ایک کوڑے کی جگہ ساری دنیا کی دولت سے بہتر ہے۔ اور یہ فجر کی جو 2 رکعت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، یہ فجر کی جو 2 رکعتیں ہیں یہ ساری دنیا کی دولت سے زیادہ بہتر۔ میرے بھائیوں، اپنے دل کو غنا سے بھر لے کہ جو دنیا کے اندر ہے اس سے غنی ہو جائیں، اللہ آپ سے پیار کرے، اور جو لوگوں کی جیبوں میں ہے، جو لوگوں کے پاس ہے، جو لوگوں کے پاس دنیا ہے، اس سے غنی ہو جائے، لوگ آپ سے پیار کریں۔ مت لوگوں کی طرف دیکھیں کہ اس کے پاس کیا ہے، آپ یہ دیکھیں میرے پاس کیا ہے۔ میرے پاس جو 10 ریال ہے وہ لوگوں کے کروڑ ریال سے اچھا ہے جو میرے رب نے مجھے دیا۔ اپنے اندر یہ مادہ پیدا کرنا ہے، قناعت پیدا کرنا ہے، للہیت پیدا کرنا ہے۔ کوئی تکلیف آ جائے اللہ کی طرف گر گرانا ہے، اللہ سے سوال کرنا ہے کہ میرے اللہ، میری مشکلوں کا حل تیرے پاس ہے، لوگوں کے پاس نہیں، کسی کے پاس نہیں۔ ہر وقت اللہ کے حضور سجدے کرنے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 12 رکعت سنت ایک دن میں پڑھتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتے،
فجر سے پہلے 2، ظہر سے پہلے 4، اس کے بعد 2، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2، آپ کا کتنا پیسہ لگا، کتنا آپ کا سرمایہ لگا میرے بھائیوں؟ ہر روز اللہ کے ہاں جو ہمیشہ کے گھر ہیں وہ گھر روزانہ تعمیر کرو۔ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت نعمتوں کا مالک ہے۔ تو خاص طور پہ میرے بھائیوں، گناہ باہر بھی گناہ ہے، گناہ کا ارادہ کریں ایک گناہ نہیں لکھا جاتا، نیکی کا ارادہ کریں نیکی لکھی جاتی ہے، اور جب نیکی بندہ کر لیتا ہے تو 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اللہ نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس حرم کی حدود میں اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن یرد فیہ بإلحاد بظلم نذقہ من عذاب علیم، جو یہاں گناہ کا ارادہ بھی کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو دردناک عذاب دیں۔ اپنی گفتگو میں، اپنے معاملات میں، اپنے پیچھے کسی کے ساتھ آپ کی کوئی عداوت ہو، آپ گفتگو میں بڑی احتیاط کیا کریں۔ اور یہاں ہمارے بھائی بہت سستی کرتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں، اور اپنے گناہوں کو شیخی سے بیان کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی معافن الا المجاہرین، میری ساری امت کو اللہ معاف کر دیں گے سوائے ان بدبختوں کے جو اپنے گناہوں کو بڑی دلیری سے بیان کرتے ہیں۔ وہ بہت ظالم لوگ ہیں جو اپنے گناہوں کو بڑی دلیری سے، کیا وہ اللہ سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں میں نے ان کو معاف نہیں کرنا جو اپنے گناہوں کو بڑی دلیری سے بیان کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ساری کی ساری امت جنت میں داخل ہو جائے گی سوائے اس شخص کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ نے کہا جنت میں جانے سے کون انکار کرے؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی فقد دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، یہاں رہتے ہوئے آپ حرم کی حدود میں ہیں، بہت دھیان رکھنا ہے۔ جہاں درخت کاٹنا، آپ نے دیکھا ہوگا آپ جاتے ہیں حرم میں، کتنے پیارے پیارے کبوتر ہیں، جیسے دل کرتا ہے ان کو ذبح کر کے کھائیں، لیکن حرام ہے ان کو بھگانا اور یہاں کا شکار کرنا، یہ حرام ہے۔ کس لیے؟ اس کا احترام کرتے ہوئے، اور جہاں کی گمشدہ چیز کو اٹھانا، مل جائے فوراً اس کو ایسی جگہ پہ رکھ دینا جو امانت خانہ ہے، اور ویسے تو اٹھانی نہیں چاہیے، ہاں وہ اٹھائے جو اس کا ذمہ دار بنے۔ تو یہ سبق ہے۔ میں بہت سوچا کرتا کہ اللہ تعالیٰ نے کی یہ چیزیں، اس کا کیا مقصد کیا ہے؟ پھر خیال آتا ہے کہ یہ جو انسانوں کے لیے سبق ہے، یہاں آ کے آدمی یہ سبق سیکھے کہ یہاں گناہ کا ارادہ بھی گناہ ہے۔ اور ہمارے شیخ صاحب اللہ ان کی عمر میں برکت دے، ڈاکٹر وسیع اللہ صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت سے نوازے، انہوں نے بڑی اچھی اس کی توجہ کی کہ جب تک آدمی، کیونکہ میرے بھائیو جب آدمی وضو کرتا ہے نا تو اللہ اس کے صغیرہ گناہ سارے معاف کر دیتے ہیں۔ اور یہ اسی طرح عمرہ ہے، العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہ، عمرے سے عمرے تک اللہ سب گناہ معاف کر دیتے ہیں، چاہے 100 سال بعد کیا جائے۔ اور الصلوات الخمس کفارۃ لما بینہن، 5 نمازیں درمیان میں جتنے گناہ خطائیں ہو جاتی ہیں اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ جب آدمی وضو کرتا ہے نا تو اگر کبیرہ گناہوں کی معافی کی نیت کر لے کہ اللہ مجھے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے، اللہ وہ بھی معاف کر دے۔ کبیرہ گناہ کے لیے شرط ہے کہ اس کے لیے معافی مانگی جائے، جب تک معافی نہیں مانگے گا، توبہ نہیں کرے گا، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ کبیرہ گناہ کون سا ہوتا ہے میرے بھائیوں؟ جس کے متعلق کوئی حد اللہ نے قرآن کے اندر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نص سے ثابت ہو، جیسا چوری ہے یہ کبیرہ گناہ ہے، زنا کبیرہ گناہ ہے، ڈاکہ کبیرہ گناہ ہے، جھوٹ کبیرہ گناہ ہے، اور اسی طرح جو بھی جس کے متعلق بھی حد نافذ ہو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اگر اس پہ پردہ ڈال دی، اللہ کی طرف سے پردہ آ جائے، اس کو بیان نہ کرے، اللہ سے معافی مانگ لے، دنیا میں اللہ نے پردہ ڈالا، اللہ قیامت کے دن بھی اللہ اس پہ پردہ ڈالا۔ اس پردے کو چاک نہیں کرنا، اس پردے کو کسی کے سامنے بیان نہیں کرنا۔ تمہارا اور اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، مخلوق کو بیان کرو گے اللہ اس پہ تمہارے اوپر ناراض ہوتے ہیں۔ تو یہ اسی طرح میرے بھائیوں، یہ جو یہاں رہتے ہوئے اگر کوئی گناہ کا ارادہ کرے، کوئی بھائی کو تکلیف دینے کا ارادہ کرے، اسے آج یہ توبہ کرنی چاہیے۔ کسی سے آپ کی ناراضگی ہے، آپ اس سے معافی مانگیں۔ آپ نے کسی وجہ سے کسی کے ساتھ رشتہ توڑا ہے، صلہ رحمی کو توڑا ہے، وہ آپ سے ٹوٹتے ہیں، آپ اس سے معافی مانگیں۔
آپ ان کے لیے دعائیں کریں، وہ ٹوٹتے ہیں آپ ان کے لیے دعائیں کریں۔ تو یہ میرے بھائیوں اس کے آداب ہیں، ان آداب کا دھیان رکھنا ہے۔ پھر آگے اللہ کے فضل و کرم سے یہ شعبان کا مہینہ رمضان کی تیاری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فضیلتیں بیان کی ہیں رمضان کی، انشاءاللہ اس کے متعلق آپ کو دروس ملتے رہیں گے۔ یہ خاص طور پہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا کے جو روزے رکھتا ہے ایمان اور احتساب، ہر عمل کے ساتھ ثواب کی نیت، دنیا کی لالچ آ جائے اللہ کہتا ہے مجھے ایسے عمل کی ضرورت ہی نہیں۔ تو یہ میرے بھائیوں شعبان کا مہینہ یہ رمضان کی تیاری ہے، اس طرح ہم نے اعمال کی اصلاح کرنی ہے، جو ہم میں کمی کوتاہی ہے اپنے سب بھائی یہ تہیہ کر لیں، ہم نے قرآن کے لیے وقت نکالنا۔ یہ میرے بھائی یہ جو ہم آتے ہیں، یہ ہمارے شیخ صاحب عبدالرحمن عصری حفظہ اللہ، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، یہ آپ کے پاس کس طرح محنت سے آتے ہیں، آپ کے پاس شوق لے کے آتے ہیں، کیا تڑپ ہے، کیا لال دنیا کا کوئی مقصد ہے، وہ نبوی مشن ہے۔ ہمیں تجھ سے کچھ نہیں چاہیے میرے بھائیوں، کوئی مزدوری نہیں مانگتے، یہ کبھی آپ کو آ کے کوئی سوال نہیں کیا، صرف کیا ہے کہ ہمارے بھائیوں کی اصلاح ہو جائے۔ اسی طرح ہمارے بھائی نے جو جب توجہ دلائی، کتنے ہمارے بھائی ہیں کہ جن کے وضو درست نہیں۔ ایک صحابی نے مسجد میں آ کے نماز پڑھی، 3 دفعہ نماز پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، اے میرے صحابی تو نے نماز تو پڑھی ہے لیکن تو نے نماز پڑھی نہیں، جاؤ دوبارہ پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ کیا مقصد تھا؟ اس کا وضو بھی ٹھیک تھا، اس نے اپنی طرف سے سب کچھ ادا کیا۔ کیا ہم میں کبھی شوق پیدا ہوا کہ ہمیں اپنی نماز کی اصلاح کریں؟ کیا ہم میں کبھی شوق پیدا ہوا کہ ہم اپنی وضو کی اصلاح کریں؟ کیا ہم نے کبھی اتنا کچھ خریدتے ہیں، گھر والوں کے لیے بہت کچھ خریدیں، کیا ہم نے کبھی کوئی خواہش ظاہر کی کہ ہم نبوی نماز کی کوئی کتاب خریدیں؟ آج میرے بھائی اس مجلس کے بعد یہ تہیہ کرے کہ ہم نے قرآن کو وقت دینا ہے۔ نہیں کرو گے میرے بھائیوں، یہ قرآن، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ اس قوم نے اس قرآن کو پس پش ڈال دیا۔ پھر کیا گواہی دو، پھر کیا جواب دے گا؟ آدمی قبر میں پڑا حسرت، جب آدمی کی آنکھیں بند ہوں پھر وہ کہے کہ یا اللہ مجھے 5 منٹ دے دے کہ اللہ میں قرآن کی آیت سیکھ لوں۔ اللہ اکبر، اللہ کی اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، تمہیں 60 سال کی عمر دی، تم پہ حجت قائم کر دی، تم نے کہا ابھی تو بہت زندگی پڑی۔ بوڑھا اس انتظار میں ہے کہ میری ابھی اور زندگی ہے، نوجوان اس انتظار میں ہے کہ میں بوڑھا ہوں گا تو پھر قرآن سیکھوں گا۔ میرے بھائیو یہ شیطان کے دھوکے ہیں۔ الکیس من دان نفسا، عقل مند وہ انسان ہے جو اپنا محاسبہ کرتا ہے۔ اپنے نفس کا محاسبہ کرو، اور عاجز آدمی، بیوقوف آدمی وہ ہے کہ جس کو اس کی امیدیں اس کو پس پش ڈال دیں، اس کو پیچھے ڈال دیں، عملوں میں مؤخر کر دیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن اور حدیث سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ جس طرح تو نے ہمیں یہاں اکٹھا کیا، اللہ اپنی رحمت سے جنت الفردوس میں اکٹھا فرمانا، اللہ جنت الفردوس میں اپنا دیدار نصیب فرمانا، اللہ بغیر حساب کے ہمیں جنت الفردوس نصیب فرمانا۔ اے اللہ تو اپنی رحمت سے ہمیں رمضان المبارک کے روزے، قیام، سیام، لیلۃ القدر ہمارے نصیب میں فرمانا۔ اللہ جو ہمارے بھائی پریشان ہیں اللہ سب کی پریشانی کو دور فرما، جو تنگ دست ہیں، پریشان ہیں، بے روزگار ہیں، اللہ ان کو اچھا روزگار عطا فرما۔ اللہ کریم جو ہمارے بھائی بیمار ہیں، تنگ دست ہیں، جو ہسپتالوں میں ہیں، اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ جو ہمارے بزرگ دنیا سے ایمان کے ساتھ چلے گئے اللہ ان سب کی قبروں کو منور فرما۔ سبحانک اللہم ربنا بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں، ہمیں احساس ہے تو پھر کبھی انشاءاللہ ادھر آؤ میرا بیٹا، ادھر آؤ میرے، یہ سوال جو ہے نا ایک دوسرے کر کے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ یہ البانی اور شیخ البانی جی شیخ البانی فرماتے ہیں کہ نہیں، جو آپ نے بتایا کہ ہاں نہیں اپنے کیمپ سے عمرے کے لیے احرام باندھ کے جا سکتے ہیں، لیکن یہ بتاتے ہیں کہ نہیں مسجد عائشہ سے جی نہیں یہاں سے، تو یہ شیخ بتا رہے ہیں کہ نہیں حدود حرم سے باندھ کے جانا، تو اس کے کیا ہے؟
یہ میں نے بتایا کہ اس میں نا علماء کی دو رائے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ یہ ادھر مسجد عائشہ سے اللہ سب کو اس کا بہتر اجر عطا فرمائے. جو بھی حق ہے اللہ ہمیں اس کی توفیق دے، اور جو بھی باطل ہے اسے دامن چھڑانے کی اللہ توفیق دے. اللہ شیخ صاحب کو بھی اس کا بہتر اجر دے، اور آپ سب کی حاضری اللہ قبول فرمائے. سب کے گناہوں کو اللہ معاف فرمائے. زندگی رہی تو پھر کبھی ملیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک مسئلہ یہ جو یہاں رہتے ہوئے اور ساتھی زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائے طواف سے. علماء جو یہاں ایک سفر میں ایک عمرہ، اور پھر اللہ توفیق دے جس طرح شیخ صاحب نے فرمایا حدود حرم سے باہر جا کے